حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الا ترى هذا الصبي المبتدر من قومه فانه يزعم انه خير منا، کہ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بیٹا هذا الصبي، ہمارا بیٹا منبتر کہتے ہیں وہ شخص جو علیحدہ ہو جائے، جو تہذیب سے علیحدہ ہو جائے، جو کٹ جائے، جو آئسولیٹ ہو جائے، کیا تم ہمارے اس آئسولیٹڈ بیٹے کو نہیں دیکھتے؟ هذا الصبي، ہمارے اس بچے کو نہیں دیکھتے؟ اب بچے تو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زائد ہے، 42 ایئرز اولڈ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو خاندان کے بڑے بڑے بھی وہ 60-70 ایئرز اولڈ ہوں گے تو وہ بھی حضور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے. 42 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، لیکن ابو لہب کہہ رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا یہ بچہ، یہ دیکھو یہ منبتر ہے، یہ علیحدہ ہو گیا، یہ ڈیٹیچڈ ہو گیا، ہماری تہذیب کو چھوڑ دیا، ہمارے تمدن کو چھوڑ دیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا. یعنی ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلام کر رہا ہے. اور ابن جریر کی روایت میں اس میں بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیحدہ ہو گئے، ان کی نسل کٹ چکی ہے، اب یہ شاخ سوکھ چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے ان کا پیغام رہے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، اب ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جو ان کے پیغام کو آگے پھیلائے گا. اب سوچیں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی فیملی ممبر میرا ساتھ دے، اس وقت وہی فیملی ممبرز ایک بچے کی موت پر جشن منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ محمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا، یہ علیحدہ ہو چکا، اس کی نسل کٹ چکی ہے علیہ باللہ. جب ایسا کلام لوگ کر رہے ہیں اس وقت انسان کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. اس حالت میں اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کو دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزلت علیہ سورۃ آنفا، کہ ابھی مجھ پر یہ ایک سورت نازل ہوئی، ایک سورت نازل ہوئی. اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب بھی نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو اس لیے نہ کریں کہ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی فوراً ہم پڑھ کے آگے گزر جائیں گے، اس لیے نہیں. یہ تصور باندھیں، یہ تخیل باندھیں کہ یہ وہ صورت ہے جس نے آقا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. اس لیے ہمارے اسپرچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ جب بھی پریشانی لاحق ہو، جب بھی آپ کو تکلیف ہو، جب بھی آپ کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی آپ کا مددگار نہ ہو، تو اس وقت سورہ کوثر کی کثرت کریں، انا اعطیناک الکوثر، اور امیجن کریں، تصور کریں کہ اس صورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خوش کر دیا تھا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو مجھے دنیا اور وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب یہ صورت ہے. وہ کیوں ہے؟ کہ اللہ جل وعلا نے کلام فرمایا، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ الکوثر. یہ کا خطاب، اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا، یہ کلام شخصی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کلام کیا جا رہا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ جل وعلا خطاب فرماتا ہے اس میں امت کے لیے بھی بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، اور اس پر بھی تفصیل سے امام رازی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے کہ اس سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں پازیٹیوٹی کے لیسنز کیسے سیکھ سکتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کیسے لا سکتے ہیں. اور دیگر علماء تفسیر نے بھی اس پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے. تو دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے اور ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنی اپروچ کو دیکھیں. جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب ہمارے خلاف کوئی بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے، ہماری تحقیر کر رہا ہوتا ہے، ہماری تذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے خلاف کلام کر رہا ہوتا ہے، یا اگر ہم کوئی بزنس شروع کرنا چاہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں تو کہا جاتا ہے تو ناکام ہو جائے گا، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہ نیگیٹیوٹی ہماری زندگی میں، جس طرح اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. آپ نہیں جانتے، آپ انگلینڈ سے آئے ہیں، امریکہ میں موٹیویشنل لیکچرز آپ ڈیلیور کیا کریں، آپ یورپ میں یہ باتیں کیا کریں، یہاں تو سفارش چلتی ہے، یہاں تو کانٹیکٹس چلتے ہیں، یہاں تو جب تک آپ کے تعلقات اور روابط اور مراسم پولیٹیشنز کے ساتھ نہ ہوں، یا آپ کے پاس ریفرنسز نہ ہوں، یا آپ کے پاس کوئی پرچی نہ ہو، یا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہو، تعلقات کچھ بڑے لوگوں سے نہ ہوں، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر میں نے یہ قدم اٹھایا، اگر اپنے کمفرٹ زون سے میں باہر نکلا اور ناکام ہو گیا تو زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ نیگیٹیوٹی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ اداس لوگوں کا ساتھ بھی ہوتا ہے
کچھ پریشان لوگوں کا کیا کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا, تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن آئیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے کس طرح خطاب فرمایا. اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے خطاب فرمایا. اللہ جل وعلا نے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی نہیں کیا. یعنی ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم سب سے پہلے افسوس کرتے ہیں, بہت افسوس ہوا, بہت ہم آپ کے غم کے برابر کے شریک ہیں. ہم افسوس سے آغاز کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی سے آغاز کرتے ہیں. لیکن اللہ جل وعلا نے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی نہیں کیا. سب سے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ میرے محبوب ہم نے تجھ سے کیا لے لیا. What we have taken from you. Allah Jalla wa'ala doesn't talk about that. He doesn't mention that. He mentions what I have given to you. He doesn't say anything about what he has taken from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah could have started with, oh beloved, we have deprived you from your son. You have been deprived from your son. آپ کا بیٹا لے لیا ہے, لینے کا ذکر نہیں کیا, دینے کا ذکر کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب ہم نے آپ کو القوثر عطا کیا ہے.